السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ آج میمونین کے اس پروگرام میں سچ والا کی الجھن جو ہے اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی نیچر کے بارے میں لگتا ہے کہ قرآن حافظ ہیں، قرآن پڑھا ہے، لیکن لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ماک کرتے ہیں، اور جو لوگ ان سے سوال پوچھتا ہے اس کو بھی بجائے سیریسلی سمجھانے کے قرآن ایز اٹ از کہتے ہیں کہ میں قرآن ایز اٹ از ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر اللہ کو ماک کرتے ہیں۔ اب اس میں چھوٹے سے کلپ میں ایک ہندو جو ہے وہ بیچارہ مورتی پوجا نہیں کرنا چاہتا اور وہ شرک کو سمجھنا چاہتا ہے، تو آیت الکرسی کا مطلب سمجھنا چاہ رہا ہے، اس میں یہ کامنٹ دے رہے ہیں، تو میں آپ کو سناتا ہوں کلپ، اور پھر اس کو جو ہے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی نیچر کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ سنیے گا۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اس چینل کو تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اللہ جی اللہ بتا رہا ہے کہ وہ جب حساب کتاب کرے گا تو وہ مطلب باقاعدہ بیٹھے گا، اور ایک طریقے سے اللہ کو ایک ویکتی کی طریقے سے مطلب بتایا جا رہا ہے، تو اس میں شرک معلوم پڑ رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم کو جواب ملا سامنے والے اسکالر بھائی سے کہ اللہ صرف سمجھا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ وہ بیٹھیں گے اور وہ حساب کتاب کریں گے، مطلب اصل میں اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایک انسان بن کے وہ بیٹھے گا اور حساب کتاب کرے گا یوم قیامت پر۔ تو اس میں کس طریقے سے ان کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے سچ والا جی؟ نہیں بھئی ٹھیک ہے، اللہ انسان نہیں ہے، انسان سے تھوڑا بڑا ہے تو انسان ہی کی طرح۔ جی اب یہ ہو سکتا ہے کہ عام انسان جو ہے 6-7 فٹ کا ہوگا زیادہ سے زیادہ، اب اللہ میں شاید 8 فٹ کے ہوں گے یا 9 فٹ کے ہوں گے، ہو سکتا ہے۔ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، عام جی، انسانوں سے تو تھوڑے مطلب بڑے ہیں۔ شرک ہے نا اس میں، پوری طریقے سے شرک ہی ایک طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس کلپ سے اندازہ لگایا ہوگا کہ اب سچ والا جو ہے مینٹلی طور پہ کس طرح سے قرآن کو سمجھ رہا ہے، یعنی سیریس نہیں ہے، ماں کرتا ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں تو بالکل اول فول قسم کے جواب دیتا ہے نا۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ اللہ کو معاف کر رہا ہے۔ جب کہیں گے کہ بھئی آپ معاف کر رہے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی قرآن ایز اٹ از ہم پیش کرتے ہیں۔ نہیں، یہ دیانتداری نہیں ہے، یہ سچ والا نام رکھا ہے آپ نے، یا تو چینج کر لیں۔ صحیح لوگ صحیح کہتے ہیں، پھر جھوٹ والا رکھ لیں کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہیں۔ آپ بولتے ہیں اللہ 8 فٹ کا ہے، 9 فٹ کا ہے، یہ بات تو جو ہے مناسب نہیں ہے۔ میں آپ نے پڑھا کہ بیسک ہے سورہ اخلاص میں کفو نعت، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور لیس کمثلہ شیء آپ نے یہ بھی پڑھا ہے نا، تو اللہ کی جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ نے سورہ زمر میں ایک آپ کی امیجنیشن کے لیے بتایا ہے کہ اللہ کی ذات کو اگر سمجھنا ہے تو کس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ بات وہی ہے کہ ڈسکلیمر اللہ کی طرف سے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، کسی قسم کی کوئی ڈائمنشن نہیں لگا سکتے۔ تو میں اسرار احمد کا یہ چھوٹا سا ایکسپلینیشن سورہ زمر کی آیت جو ہے 67 کا میں شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ سچ والا اس پہ غور و فکر کرے۔ کا مشورہ دے رہے ہو، مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو پوچھوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور اے نبی آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہ وحی کر دی گئی تھی۔ توجہ سے سنیے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قانون خداوندی بلن تجد لسنت اللہ تحویلا، اصل میں یہ سختی ساری حضور کی طرف نہیں ہے، یہ مشرکین سے، خطاب ان سے نہیں، بظاہر حضور سے ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسا قانون ہے ہمارا جو کسی کے لیے بھی نہیں بدلے گا، جو بھی شرک کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں، کسے باشد۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، نہیں صرف اللہ ہی کی آپ بندگی کیجئے، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور بن جائیے اس کے شکر گزار بندوں میں سے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، اس کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے، اس کی قوت کا، قدرت کا کیسے کر سکتے؟
لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں آنی چاہیے، اگرچہ ہم اللہ کی قدرت کو ناپ تول نہیں سکتے، ہم اللہ کے علم کو ناپ تول سکتے ہیں کہ کتنا علم ہے، اس لیے کہ ہماری جو ترازو ہے وہ تو سونار کی ترازو کی طرح ہے، وہ ماشے تولے تو وہ جو ہے وہ تول لے گی، لیکن یہ کہ ٹنوں کو کیسے تولے گی؟ تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی، اللہ کی صفات کو بھی نہیں ہم جان سکتے کہ وہ کتنی ہے، کیسی ہے۔ لیکن ایک بات جان لیجیے، علی کل شیء قدیر، یہ تو جان سکتے ہیں نا، ہر شے پر قادر ہے۔ لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن اس سے بھی عاجز آ جاتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں اس کی قدرت، اس کی عظمت کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور یہ آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو، ہمیں آسمانوں کا کیا پتا ہے، ہمیں کیا گیلیکسیز کا کیا تصور ہے؟ چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں ایسٹرونومی کو کتاب پڑھیے، واقعہ ہے کہ میرا سر چکرا جاتا ہے، لائٹ ایئرس کا جو تصور آتا ہے، بلینز اور بلینز، اور چلتے جائیے، وہ تو کہیں ختم ہونے والی بات ہی نہیں۔ ہمارا تصور جو ہے وہ وہاں جا کر بالکل جو ہے جواب نہیں دیتا ہے، تخیل جو ہے، قوت تخیلہ وہ تھک ہار کر رہ جاتی ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے، اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔